السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ لوگوں کے لیے آج سے شروع کرنے جا رہا ہوں میٹرکس 2026 کلاس 10 اردو کلاسز۔ آپ لوگوں کے لیے سہولت کے لیے میں لے کر کے آ گیا ہوں۔ تو آج کا جو پہلا چیپٹر ہوگا وہ ہوگا درخشاں اردو سے حمد خدائے عزوجل۔ یہ پہلا چیپٹر ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ، سب سے پہلے میں آپ لوگ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکے، اور میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ 100% تیاری کرواؤں گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے شبنم کمالی کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ ہے حمد خدائے عزوجل جو اس نے لکھا ہے، شبنم کمالی کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں۔ سیدھی سادی بات دیکھیے، جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ یہ بہار کے ہی رہنے والے ہیں۔ ان کا اصلی نام کیا ہے؟ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا۔ دیکھیے، یہ پوائنٹ ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، مصطفیٰ رضا۔ یہ سوال میں آ سکتا ہے۔ شبنم تخلص ہے۔ کیا شبنم تخلص؟ اس تخلص کے بارے میں آگے پڑھائیں گے اردو قواعد میں۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو پخریرہ ضلع سیتامڑھی میں ہوا۔ ان کی مذہبی منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبۂ عقیدت مشہور ہے۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عزوجل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ دیکھیے کیا تخلیق ہے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ، اسلامی اور مذہبی اقتدار کی تلقین میں صرف کی۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ چنانچہ تقریروں اور شعری تخلیقیات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا۔ تو دوستو، یہ تھا شبنم کمالی کے بارے میں۔ اب آتے ہیں ان کی لکھی ہوئی حمد کی طرف، آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔ دیکھیے، حمد خدائے عزوجل کیا ہے؟ کہانی ہے یا کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ حمد۔ اب حمد کیا ہے؟ تو حمد کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں۔ حمد کیا ہے؟ وہ تو حمد خدائے عزوجل، اس کو حمد کہا ہے تو اس کو کہانی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اور بھی چیز کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ ابھی حمد ہے۔ کیوں ہے حمد؟ تو حمد کے بارے میں پریبھاشا دیکھیے اس میں دیا ہوا ہے کہ حمد کے لغوی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی لانگ کٹ، ایک ہوتا ہے شارٹ کٹ۔ تو حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف ہے۔ ایک مرتبہ اور آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو چینل کلاس دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اردو کی تیاری کرنے میں بھرپور تعاون ہو سکے، اور اپنے دوستوں کے بیچ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس سے فیضیاب ہو سکے، فائدہ حاصل کریں۔ دیکھیے، اردو شاعری میں دوسرے اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول کیا ہے؟ حمد بھی ایک مقبول کیا ہے؟ صنف ہے، جس میں خدائے رب العزت کے رضا صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ کوئی بھی کلام اس کی شروعات کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اور اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ کیا ہے؟ قدرت سخن کا مظاہرہ کیا۔ خدا خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ذات بیگانہ اور یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے
چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں بلکہ وہ بحر بےقرار ہے۔ اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کے خاص خوبی ہے۔ تو دوستو کیا سمجھے ہم اس سے ہم یہ سمجھے کہ حمد کسے کہتے ہیں، یعنی شارٹ کٹ میں اگر سمجھا جائے تو حمد جس نظم کے اندر اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے، جس نظم کے اندر اللہ رب العالمین کی بڑائی کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات آپ کو یاد کر لینا ہے، یہ سوال کے طور پر آپ کو ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں حمد کی طرف۔ کیا حمد کا جو ہے ہیڈنگ کیا ہے؟ حمد خدائے عزوجل۔ دیکھیے، خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے۔ کیا ہے؟ خالق دو جہاں تو عزت ذوالجلال، یعنی اللہ رب العالمین دونوں جہاں کے جو ہے پیدا کرنے والا ہے۔ یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین کا ذات یکتا ہے، یعنی تنہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ذات میں کوئی شریک نہیں اور وہ بے مثال ہے۔ تیری ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق۔ کون ہے ایسا جو ہم لوگوں کو رزق دے گا؟ کون ہے ایسا جو ہم لوگوں کو روزی روٹی دے گا؟ ایک دن کھلا دے گا، 2 دن کھلا دے گا، تیسرے دن گھر سے مار کر بھگا دے گا۔ لیکن ایک اللہ رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کو، جتنے بھی جاندار سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ جانور ہو، کیڑے مکوڑے، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رزق دیتا ہے۔ سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ دیکھیے، موت اور حیات یعنی زندگی اور موت، یہ سب بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کوئی سائنٹسٹ نہیں بتا سکتا ہے کہ ایک انسان کب پیدا ہوا۔ وہ اتنا بتا دیتا ہے کہ اب الٹراساؤنڈ کا زمانہ آ گیا ہے، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ ہوگا، لیکن کیا آپ دیکھیں گے کہ اس تاریخ کو نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہوگا یا اس کے بعد ہو سکتا ہے، بائی چانس کبھی اسی تاریخ میں۔ تو یہ کوئی بھی ڈاکٹر ایک کنفرم ڈیٹ نہیں بتا سکتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ قدرت خاص کا تیرے عکس ہے بزم کائنات۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات۔ یہ جو کائنات جو ہم دنیا دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے خاص قدرت کا ایک عکس ہے۔ سوچئے، ایک عکس ہے۔ کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ دیکھیے، جتنے بھی جلوہ ہے ان دنیا کے اندر میں، جتنے بھی پہاڑ ہے، سمندر ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی خوبصورتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جو ہے کاریگری کو بتاتا۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا تو یہ دنیا فنا ہو جائے گا، لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا تب تو یہ دنیا چلتی رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، زندگی گزارتے رہیں گے۔ تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے بغیر اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو وہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور ان کا جو ہے ذکر کریں، تب ہماری زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، یعنی جس کے اندر میں عقل ہے، شعور ہے، علم ہے، جس نے اللہ رب العالمین کو جان لیا، پہچان لیا، مان لیا، اس کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک فخر ہے، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر فخر ہے کہ ہاں ہے کوئی سننے والا، ہاں ہے کوئی روزی دینے والا، ہاں ہے کوئی ہمارے پریشانی کو دور کرنے والا۔ لیکن جس کے اندر میں عقل نہیں ہے، جس کے اندر میں علم نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اسے ناز نہیں ہے، بلکہ وہ سوال و جواب کرتے ہیں۔ نام سے تیرے دو جہاں واقف ہے، حال و قال ہے، لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے۔ لاکھ برس، شاعر کہنا چاہتا ہے کہ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ دیکھیے، اگر ہم کروڑوں سال، لاکھوں کروڑوں سال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، ثنا، تعریف، پڑھائی کرتے رہیں گے نا، لیکن پھر بھی یہ ممکن نہیں ہے حق ادا ہونے کا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہاں حق ادا ہو جائے گا، یہ محال ہے۔ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک پورے سمندر، دنیا کے سمندر کو اگر وہ روشنائی بنا دے گا
ایک इंक بنا دے گا اور پوری دنیا کی جتنی بھی لکڑیاں ہیں سب کو ایک پینسل بنا دے گا، پھر بھی اس سے اگر لکھنا چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو، تعریف کو لکھنا چاہے گا تو وہ پینسل ختم ہو جائے گا، سمندر سوکھ جائے گا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ تو اس شعر سے شاعر یہی کہنا چاہتا ہے، ظلمت و دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش۔ دیکھیے یہ اندھیری دنیا میں شاعر چاہتے ہیں کہ روشنی والا صبح کی تلاش کرتے ہیں۔ لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو مقصد ہے، ہمیں جو مقصد ہے پڑھ لکھ کر کے بڑا آدمی بننے کا، ہمارا جو مقصد ہے بڑے ایکٹر بننے کا، ہمارا جو مقصد ہے بڑے کھلاڑی بننے کا، جو بھی مقصد ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کر دے، جو بھی مقصد ہے، چاہے وہ پڑھنے لکھنے کا ہو، چاہے وہ کھیلنے کودنے کا ہو۔ اسی لیے اس شاعر میں یہ لائن میں، یہ مصرع میں شاعر یہی کہنا چاہتا ہے، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے شبنم۔ آپ دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی نظم آپ دیکھیے گا نا تو اس کے نیچے میں اس نظم کو جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنا نام ایک آخری مصرعے میں جوڑے گا، تو اس میں جڑا ہوا شبنم، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص۔ تخلص وہ نام جو شاعر اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ دیکھیے تو یہ شبنم کمالی کا جو ہے شبنم ہے نا، یہ تخلص ہے، یہ ایگزام میں پوچھ سکتا ہے، اسے یاد کر لینا۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ تو دوستو یہ تھا چیپٹر، اور شبنم کمالی کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کے لکھے ہوئے حمد خدا عزوجل کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب آگے چلتے ہیں، ان دونوں سے جو سوال و جوابات نکلتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے لفظ اور معنی، دیکھیے یہ کیا ہے؟ ثنا کا معنی ہوتا ہے تعریف، یعنی تعریف۔ محال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ناممکن۔ حال و قال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کیفیت۔ ظلمت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اندھیرا۔ دہر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دنیا۔ عروج کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ترقی۔ فکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خیال۔ بے نوا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خاموش۔ تو اس میں سے جو سب سے اہم اور قیمتی سوال ہے جو لفظ اور معنی ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آپ کو یہ یاد کر لینا ہے، ثنا کے معنی کیا ہے؟ تعریف۔ مال، یہ بھی آپ کو یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دہر معنی دنیا، یہ بھی یاد کر لینا۔ عروج یہ بھی یاد کر لینا۔ بے نوا۔ یہ چھ معنی جو ہے یہ سب سے اہم ہے، اہم ہو سکتا ہے، یہ آپ کے ایگزام میں آ سکتا ہے۔ تو آپ چلتے ہیں آگے سوال اور جواب کے اوپر۔ دیکھیے پہلا سوال کیا ہے؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا پہلے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ تو جس نظم کے اندر، جس نظم میں اللہ رب العالمین کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی بڑائی کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، یہ سوال بہت اہم ہے دوستوں۔ کیا ہے؟ حمد منقبت قصیدہ میں کیا فرق ہے؟ تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ حمد کے اندر اللہ رب العالمین، حمد وہ نظم ہے اس میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ منقبت وہ ہے اس میں اولیاء کرام، اولیاء اللہ اور رسول، صحابہ کرام، یہ سب جو دین کے مبلغ تھے، مشہور آدمی، مشہور شخص کے بارے میں جو تعریف کی جاتی ہے، جو بڑائیاں کی جاتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ منقبت کہتے ہیں۔ اور قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو قصیدہ میں ایک عام
آدمی، کسی عام آدمی یا کسی عام شخص کے بارے میں جو تعریف کی جاتی ہے، کسی عام آدمی کے بارے میں جو کسی عام آدمی کی جو تعریف بیان کی جائے، جس نظم کے اندر اس کی بڑائی بیان کی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ۔ تو ظاہری طور پر دیکھا جائے تو حمد کیا ہے؟ حمد کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کی جاتی ہے، منقبت میں اولیاء اللہ اور اولیاء کرام کی تعریف بیان کی جاتی ہے، قصیدہ کے اندر عام لوگ یا عام شخص کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ تھا سوال، اب چلتے ہیں اگلا سوال کی اور دیکھتے ہیں کیا۔ دیکھیے اگلا سوال ہے، شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کے نام بتائیں۔ جیسے کہ میں نے پڑھا تھا کہ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے عقیدت، انوار عقیدت، ضیاء عقیدت اور ریاض عقیدت، یہ تینوں کو یاد کر لینا، یہ آپ کے جو ایگزام میں آ سکتا ہے اور یہ بہت اہم ہے۔ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کے نام کیا ہے؟ انوار عقیدت، ضیاء عقیدت، ریاض عقیدت۔ اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو حمد کے بارے میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں شروع سے کہ حمد وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف اور پاکی بیان کی جائے، بڑائی بیان کی جائے۔ نعت کیا ہے؟ تو نعت کے اندر نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پاکی بیان کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بڑائی بیان کی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعت۔ تو یہ ہو گیا حمد اور نعت میں بنیادی فرق۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ حمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی جاتی ہے اور نعت کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ تھی بنیادی فرق۔ تو آپ اب چلتے ہیں مختصر ترین سوال۔ دیکھیے شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی 22 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے تھے۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی پکھریرا ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ شبنم کمالی کا انتقال 19 اگست 2004 کو ہوا تھا۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ اگلا سوال کیا ہے؟ کائنات کی تخلیق یعنی اس دنیا کے جو ہے کس نے بنایا؟ تو کائنات کی تخلیق کس نے کیا ہے؟ یہ ہم سب کو پتہ ہے، اللہ نے کیا ہے۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ یہ سب جانتا ہے۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ اللہ حل کرتا ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ دیکھیے ہم بتا دیتے نا کہ شبنم کیا تخلص ہے، کمالی اور اس کا جو ہے شبنم کمالی کیا ہے؟ یہ تخلص ہے اور اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے مصطفیٰ رضا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، مصطفیٰ رضا۔ دیکھیے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا، دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ چاہتے ہیں تو اسکرین شاٹ کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اگلا سوال ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ تو بچوں ہو گیا آج کا کلاس ختم، یہیں سے میں اپنا ختم کرتا ہوں کلاس۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور جلدی سے جلدی آپ لوگ اس چینل کو شیئر کر دیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کے اندر اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔